بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. چیف الیکشن کمشنر اس وقت پی ڈی ایم کے لیے، موجودہ حکومت کے لیے سکندر بھی ہیں، سلطان بھی ہیں اور راجہ تو بہت زیادہ ہیں. اور راجہ جی کے لیے اب 10 کروڑ روپے صرف اور صرف گھر کے لیے دیے جا رہے ہیں. 10 کروڑ روپے آپ اندازہ لگائیے. اور پاکستان کے اخبارات بھرے پڑے ہیں اشتہارات سے. دیکھیے پیسہ اخبارات کو بھی دیا جا رہا ہے کہ ہم نے اپنے راجہ، اپنے سلطان، اپنے سکندر کو گھر بنا کے دینا ہے اور اس کے لیے ہمیں فوری طور پر بڑی جلدی ہے. الیکشن سے پہلے ہمیں چاہیے کہ یہ جناب کام جس طرح سے ہے یہ شروع ہو جائے. زیادہ عرصہ نہیں لگانا، اگلے مہینے تک ہی تمام ہمیں جناب بڈنگ، یہ ٹینڈر، سارا کچھ جو ہے نا اس کا جلدی معاملہ چاہیے کہ اس سے پہلے کہ الیکشن ہو. 14 مئی کو الیکشن ہے، 5 مئی تک یہ کام ہو اور پھر اگلے الیکشن سے پہلے سکندر صاحب کو پتہ لگ جائے، چیف الیکشن کمشنر کو، کہ یہ حکومت آپ کے ساتھ کس طرح سے برتاؤ کر رہی ہے، کس طرح آپ کے ساتھ چل رہی ہے، کتنا آپ پر احسان کر رہی ہے، جس طرح باقی لوگوں پر کیا گیا اردوؤں پر نوازنے کے لیے. اور یہ وہی کام دیکھیں نا کہ جس طرح وہ جج صاحب جو شہباز شریف کو بری کرتے ہیں اور ریٹائرمنٹ کے فوری بعد کوئی دیر نہیں لگتی ان کو سرکاری عہدہ دے دیا جاتا ہے. تو یہ ان کا وتیرہ ہے کہ جناب بالکل مافیا کی طرح کام کرتے ہیں کہ جو ان کے خلاف ہوگا اس کو جیل میں ڈالو، اس کے لیے زندگی تنگ کرو، چاہے وہ ججز ہی کیوں نہ ہو، اور جو اپنے طرف آئے اس کو نوازتے جاؤ. اب دیکھیں سجاد علی شاہ کا آپ کو معاملہ یاد ہوگا، سپریم کورٹ پہ جب حملہ ہوا، وہ چیف جسٹس تھے اس وقت، تو جو لوگ اس میں شامل تھے اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، ہمیں دعائی کرنی چاہیے. جسٹس سعید الزماں صدیقی صاحب اور اس وقت جسٹس ریٹائرڈ رفیق تارڑ، ایک کو یعنی عطا تارڑ صاحب کے دادا کو اس وقت پھر اس کے بعد صدر بنا دیا گیا، جن پر الزامات علی بریف کیس لے کر گئے اور ججز کو اکٹھا کیا، اندر سے ججز کو توڑا تھا. اور سعید الزماں صدیقی صاحب انہوں نے بھی فیصلہ دیا تھا سجاد علی شاہ کے خلاف، ان کو پہلے صدارتی امیدوار بنایا، جب وہ نہ اس میں کامیاب ہوئے تو پھر ان کو گورنر لگایا تھا نون لیگ نے سندھ میں. تو یہ حرکتیں ہوتی ہیں. ابھی آپ دیکھیں چیئرمین نیب کے جو پرکس اینڈ پریویلیجز ہیں وہ دیکھیں آج سے پہلے اس طرح نہیں تھے کہ سپریم کورٹ کے جج کے برابر کر دیے ہیں، سپریم کورٹ کے جسٹس کے برابر پرکس اینڈ پریویلیجز نیب کے کر دیے ہیں. آپ جانتے ہی ہیں کہ اس سے پہلے نیب کے چیئرمین آفتاب سلطان انہوں نے انکار کر دیا کہ میں اس طرح کے جھوٹے جعلی کیس نہیں بنا سکتا. پھر فوری طور پر جناب نئے صاحب کو لگایا گیا اور اس کے بعد خبر آتی ہے کہ جناب ان کے پرکس اینڈ پریویلیجز بڑھا دیے گئے ہیں اور سپریم کورٹ کے لیول کے کر دیے گئے ہیں. یہ ہے جی کمال. اچھا، فواد چودھری صاحب تو یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ جی چیف الیکشن کمشنر کو کہا گیا ہے ڈٹے رہو، الیکشن نہ ہونے دینا تو ہم تمہیں صدارتی امیدوار بنائیں گے، صدر تمہیں لگا دیں گے. اب میرے ہاتھ میں جناب یہ کاپی موجود ہے، یہ آپ دیکھ لیجئے، اس پہ لکھا ہوا ہے انویٹیشن فار بڈ. یہ دیکھیے انویٹیشن فار بڈ، کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی، یہ اسلام آباد میں جناب جو اتھارٹی ہے یہ سارے کام کرنے کے لیے، اس نے یہ پورا جناب چھاپا ہے مختلف اخبارات میں. کنسٹرکشن آف ریزیڈنس آف آنریبل چیف الیکشن کمشنر آف پاکستان ان سیکٹر F52 اسلام آباد. یہ صرف کنسٹرکشن ہے. 10 کروڑ روپے، 100 ملین روپیز، 100 ملین یہ کاسٹ ہے جی. 10 کروڑ روپے، اس میں پلاٹ شامل نہیں ہے، پلاٹ تو حکومت دے رہی ہوگی نا جی. یہ صرف کنسٹرکشن کے لیے 10 کروڑ روپے دیے جا رہے ہیں. اور آپ دیکھیے پھر آگے تو چیزیں بہتر ہو ہی جاتی ہیں اور مزید بڑھانی ہو، یہ تو ابھی آغاز ہے. یہ ہے انداز اس حکومت کا. اور دیکھیں الیکشن سے پہلے اب ایسے ہی تو نہیں لوگ چیخ رہے ہیں کہ جناب چیف الیکشن کمشنر کو نظر نہیں آ رہا کہ آپ نے الیکشن شیڈول اناؤنس کر دیا ہوا ہے اور اس کے بعد شہباز شریف صاحب پوری کیمپین چلا رہے ہیں، جا کر افتتاح کر رہے ہیں جگہوں کے، وہ اور نگران حکومت ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے. ابھی ایک لطیفہ بھی ہو گیا، وہ لاہور میں انڈر پاس کے لیے گئے کہ جناب یہ کام کیوں نہیں مکمل ہو رہا. انہوں نے بتایا جی مین لائن ہمیں روکنی پڑے گی، کاٹنی پڑے گی، اور وہ ایک VVIP کے گھر جا رہی ہے وہ لائن، وہی لائن وہاں پر بجلی دیتی ہے، اس لیے نہیں ہم نے کاٹی. شہباز شریف غصے میں آ گئے، انہوں نے کہا اچھا اس کو معطل کرو، ڈسمس کرو، اور یہ کہہ کر چلے گئے. وہ میڈیا میں آ گیا، واہ جی واہ، شہباز شریف صاحب نے انگلی ہلائی اور بندہ اڑا دیا. وہ لیسکو کا شاید ہیڈ تھا جو بھی بجلی پرووائڈ کرنے والی کمپنی کا. اور بعد میں جا کے پتہ لگا وہ جو VVIP جن کے گھر وہ لائن جا رہی ہے مین لائن، تو وہ شہباز شریف صاحب کے گھر ہے. تو بعد میں پھر کہا اوہ یہ کیا ہو گیا، تو اچھا پھر اسی طرح واپس کیا. یہ جناب یہ چیزیں چل رہی ہیں. تو یہ ان کا انداز ہے، یہ ان کی حرکتیں ہیں. اب آپ دیکھیں اس اشتہار میں کیا لکھا ہے، دا کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی CDA انوائٹ سیلڈ بڈز انڈر سنگل اسٹیج 2 انویلپ پروسیجر فرام فرمز رجسٹرڈ ود PEC having valid registration certificate for the year 22-23 in C4 category with relevant codes required mentioned in bidding documents who can prove their eligibility and qualification as mentioned in the bidding documents for the captioned project having NIT cost
ऑफ रुपीज 100 मिलियन। 100 मिलियन का मतलब है जी 10 करोड़ रुपए की ये कॉस्ट है। और इसमें कहा गया जी इंटरेस्टेड फर्म्स कॉन्ट्रैक्टर्स कैन परचेज इन द बिडिंग डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द ऑफिस ऑफ डिप्टी डायरेक्टर वर्क्स, फिर आगे सो एंड सो, और फिर ये जनाब इतने पैसे के साथ जमा कराएं। फिर लिखा है जी कब तक, ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स बिफोर 5/5/2023, 5 तारीख से पहले पहले, 5 मई से पहले पहले आप ये दरखास्त जमा करा दें। हमें बड़ी जल्दी है, 14 मई को इलेक्शन है, उससे पहले पहले ये सब कुछ जमा करा दें। पंजाब के इलेक्शन है, पर उसके बाद जनाब विफाक के इलेक्शन आने हैं, उससे पहले पहले हमें दिखाना है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कि आपका घर हम शुरू कर रहे हैं, ये लग्जूरियस घर आपको मिलेगा, आपने काम हमारे करने हैं सिर्फ, बस। अब तहरीक इंसाफ क्या इल्ज़ाम लगाती है, वो कहते हैं कि जनाब आप इनके केसेस देखें जो इनके पास जाते हैं, ममनुआ फंडिंग, तहरीक इंसाफ के खिलाफ फैसला आ जाता है। आज तक पीपल्स पार्टी नून लीग के हवाले से कोई बात नहीं आई कि जनाब उनकी फंडिंग कहाँ से हो रही है, कुछ पता ही नहीं। और वो ममनुआ फंडिंग भी सारी उड़ा के रख दी है। जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 जजेस ने वो देखा, उन्होंने कहा जी एक भी सबूत नहीं है, बिल्कुल गलत केस है ये। स्टेट बैंक से सारी ट्रांजैक्शन है, स्टेट बैंक के तफ्तीश में शामिल नहीं किया, सारा कुछ वहाँ से आया हुआ है स्टेट बैंक से, ये सब क्या है। तोशा खाना वो आपने देख लिया, घड़ी वाला मामला, वो किस तरह से इनके गले पड़ा है। अब कोई जिक्र नहीं करते, अब तो खुद इनकारी है कि जी 1947 से 2001 तक का हम रिकॉर्ड ही नहीं दे सकते, गायब हो गया जी रिकॉर्ड। ये तो हाल है। तोशा खाना बनाया इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान के खिलाफ, ममनुआ फंडिंग केस तहरीक इंसाफ के खिलाफ बनाया, हत्ता कि ये लिख कर दे दिया फेडरल गवर्नमेंट को कि जी आप इसके अलावा जो कार्रवाई करना चाहें वो करें। और इस पर फवाद चौधरी या तहरीक इंसाफ के रहनुमा ये कहते रहे कि जी ये तो हुकूमत ने लिख कर दिया, जो फैसला एंड पर उसमें ऐड करवाया गया। फिर जिस तरह से इस्तीफों की मंजूरी होती रही है, उधर से राजा परवेज अशरफ कहते रहे ये इस्तीफे फौरन से मंजूर होते रहे। अच्छा, इसके साथ साथ आप ये देखें चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने क्या किया कि जो लोटे बने जो लोग, उनको डी-सीट नहीं कर रहे थे पंजाब में, फिर वो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया जिसके बारे में आज तक री राइट कर दिया, वो लोटे उड़ा दिए। और फिर पंजाब में इमरान खान साहब की गवर्नमेंट बनी, उनके वो उस तरह से वोट ही नहीं काउंट हो रहे थे, वरना वो तो वोट काउंट करना चाहते थे, वो डी-सीट भी हुए, उनके वोट भी नहीं काउंट हुए, ये इनको बड़ा रोना पड़ा हुआ था। अच्छा, फिर जनाब हमजा शहबाज और मरीम नवाज साहिबा से मुलाकातें रात में, तो ये इल्ज़ाम तहरीक इंसाफ ने लगाया, और तर्जुमान की तरफ से ये नहीं कहा गया कि नहीं, वो कहते हैं जी वो लीडर हैं, अगर उनसे मिलें तो इसमें क्या हर्ज है, सबसे मिलते हैं। ये बात हुई चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में, तो वो किसी से मिल सकते हैं। अगर मुलाकात की बात करें तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब दामाद हैं सईद मेहदी के, जो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे नवाज शरीफ साहब के जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, और जब जेल में थे नवाज शरीफ साहब तो सईद मेहदी साहब से मिलने जाते थे उनके दामाद साहब, यानी मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा। ये द न्यूज़ जो जंग अखबार या उसका अंग्रेज़ी कह लें, जो जंग ग्रुप है उसका अंग्रेज़ी अखबार द न्यूज़, उसमें ये खबर छपी हुई है, पूरा आर्टिकल छपा हुआ है कि ये जाकर नवाज शरीफ से मुलाकातें भी करते थे। फिर ये भी उसमें लिखा है कि जी ये लॉबिंग की इन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनने के लिए कि जी मौलाना फजलुर रहमान को भी साथ मिलाया जाए। तो सईद मेहदी जो हैं वो मियाँ नवाज शरीफ साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, और वो भी उस वक्त जेल में थे, तो अपने ससुर से मिलने जाते थे, तो नवाज शरीफ साहब से भी जाकर मिला करते थे। तो इमरान खान साहब भी आज कहते हैं जी ये हमसे तो लगवाया गया था चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और फिर कहते रहे कि इससे बड़ी गलती कोई नहीं की, सबसे बड़ी गलती जो मैंने की अपने टिरों में वो ये थी कि इस बंदे को चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगा दिया, इससे ज़्यादा कोई नाअहल या हमारे खिलाफ किसी ने और इक़दामात नहीं किए जितने इन्होंने किए हैं। तो ये सब बातें इमरान खान साहब करते रहे। अब देखिए ना होता क्या है, ये कहते हैं, ये भी अब ये मीडिया भरा पड़ा है, मेन स्ट्रीम मीडिया को छोड़ें, सोशल मीडिया भरा पड़ा है कि ये क्या है, ये तो सियासी रिश्वत है। 10 करोड़ रुपए आपके पास है एक घर की तामीर के लिए, लेकिन आपके पास इलेक्शन करवाने के लिए रकम नहीं है। 129 अरब रुपए, जिस दिन ये इनकार कर रहे हैं रकम देने से 21 अरब रुपए इलेक्शन के लिए, उसी दिन खबर आती है 129 रुपए एहसन इकबाल साहब की वजारत को दे दिए गए हैं, सिर्फ 3 महीने के लिए ये जारी कर दिए गए हैं, 3 महीने चौथी छमाही के लिए, जो कि पिछले साल से 50 अरब रुपया ज्यादा है। एक तरफ कह रहे हैं जी रकम नहीं है, लेकिन यहाँ देखें कि पिछले साल से भी ज्यादा रकम मुख्तस कर दी, 129 रुपए जनाब, ये डेवलपमेंट और इसके लिए जनाब ये है। तो जब ये नवाजने पर आते हैं ये इसी तरह से करते हैं। इसकी एक और मिसाल ये देखिए कि इन्होंने 50 करोड़ रुपया मुनीफ अरकान में तकसीम किया है, 90 अरब रुपए से ज़्यादा ये तकसीम कर चुके हैं पार्लियामेंट के कौमी असम्बली के मेंबरान में डेवलपमेंट के नाम पर। 50 करोड़ रुपया एक एक बंदे को दिया है। सोचिए ज़रा, इतना पैसा है इस गरीब मुल्क में भी इनके खर्चने के लिए। तो इस तरह नवाजते हैं कि जब आप इनके साथ मिलेंगे, लोटे बनेंगे, आप जनाब इनको सर्व करेंगे, तो फिर आपके लिए ये बिल्कुल ऑफर्स लेकर आएंगे। जिस तरह से जज अरशद मलिक मरहूम ने एफिडेविट दिया था, बयान हल्फी दिया था कि ये मुझे वहाँ पर बुलाकर, सऊदी अरब में पाक जगहों पर बुलाकर
وہاں پر بٹھا کر رشوت آفر کر رہے تھے، تمہارے بچوں کو باہر سیٹل کر دیں گے، یہ نواز شریف کے خلاف بس تم نے فیصلہ نہیں دینا، یہ سب باتیں یہ کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ ابھی جسٹس قاضی فائصہ صاحب جس دن انہوں نے فیصلہ دیا کہ جی چیف جسٹس آف پاکستان سو موٹو نہ لیں جب تک کہ حکومت قانون سازی نہیں بنا لیتی آپ کی طاقت کو روکنے کے لیے، سو موٹو کی طاقت کو، بینچ بنانے کی طاقت کو، تب تک آپ کوئی کیس نہ سنیں سو موٹو کا اور یہ سب کو نہ کریں، روک دیں، کیونکہ وہ اس وقت سنا جا رہا تھا الیکشن کے حوالے سے کیس۔ تو اسی دن کیا کرتے ہیں کہ قاضی فائصہ صاحب کے خلاف کیوریٹو ریویو جو چل رہا تھا سپریم جوڈیشل کونسل میں، ان کا جو کیس تھا اس کے خلاف پھر کیوریٹو ریویو حکومت نے دیا ہوا تھا، وہ واپس لینے کا کہہ دیتے ہیں، اسی دن یہ خبر آ جاتی ہے۔ تو یہ اس طرح سے کام ہوتا ہے۔ جس دن قاضی فائصہ صاحب کہتے ہیں جی وہ اس کے حوالے سے سرکولر آ گیا کہ جی اس فیصلے کی کوئی حیثیت نہیں ہے کیونکہ یہ 3 رکنی ہے، 2 ایک سے آیا ہے، تو 5 رکنی بینچ کا فیصلہ ہے کہ جی یہ چیف جسٹس کا اختیار ہے سو موٹو لینے کا۔ تو وہ سرکولر آتا ہے تو قاضی فائصہ صاحب کہتے ہیں جی اس کو ہٹا دیا جائے رجسٹرار کو، تو اسی وقت ہنگامی اجلاس کابینہ کا ہوتا ہے اور کہا جاتا ہے جی رجسٹرار کو ہٹایا جائے۔ تو اس طرح سے یہ پھر یہ حکومت کام کرتی ہے کہ جناب یعنی قاضی فائصہ صاحب کو ایک طرح سے پیغام دیا نا کہ جناب آپ دیکھیں آپ ہمارے کام کریں تو پھر ہم آپ کے لیے بڑا کریں گے۔ پھر ان کو اسمبلی میں بلایا جاتا ہے جبکہ ان کو کہا گیا کہ جی کوئی سیاسی تقریر نہیں ہوگی، اور پھر وہاں پر سیاسی تقریریں ہوتی نہیں ہیں، پھر جسٹس قاضی فائصہ صاحب کو وہاں پر وضاحتیں دینی پڑی کہ جی مجھے تو کہا گیا تھا سیاسی تقریر نہیں ہوگی، لیکن یہاں تو سیاسی تقریریں ہوئی ہیں، سپریم کورٹ کے خلاف وہاں پر باتیں ہوئی، چیف جسٹس کے خلاف باتیں ہوئیں۔ تو خیر جناب اسی طرح دیکھیے آئی جی اسلام آباد نے کیا نہیں کیا، کس طرح انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کیا کچھ کیا، لوگوں کو اٹھانا، مقدمے، اور ہر کسی پر جو ہو رہے ہیں، عمران خان کا کتنے مقدمے، تو ان کو جناب سرکاری اعزاز دے دیا جاتا ہے، پھر سرکاری صدارتی ایوارڈ سے نوازا جاتا ہے۔ تو یہ نوازنے پر آتے ہیں تو پھر یہ اس طرح سے کرتے ہیں کہ جناب بس آپ ہمارے ساتھ ہوں۔ اور پھر دیکھیں اب الیکشن کمیشن نے کیا کیا، پہلے تاریخ نہیں دے رہے تھے، آج تک الیکشن کمیشن کو آئینی اختیار ہے کہ وہ پابند کر سکتا ہے اداروں کو کہ جناب آپ ہمیں سہولت دیں، ہم نے الیکشن کروانے ہیں، لیکن نہیں یہ نہیں کیا۔ پہلے کہہ رہے تھے ہم تاریخ نہیں دے سکتے، اچھا صدر سے تاریخ آ گئی جناب، پھر کیا کہا کہ جناب اب یہ 30 اپریل کی تاریخ تھی تو کہا نہیں 30 اپریل کو ممکن نہیں ہے، اب جناب اکتوبر میں خود سے ڈیٹ دے دی، 8 اکتوبر کو جناب الیکشن ہوں گے خود سے۔ تو جو جناب پی ڈی ایم کہے وہ سر آنکھوں پر چیف الیکشن کمشنر کے لیے۔ اب اسی لیے جناب اخبارات میں اشتہار اور ہر طرف اب یہ بات ہو رہی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا اس حوالے سے جب یہ اتنی بڑی کنٹروورسی، اتنا بڑا سکینڈل کھڑا ہو گیا ہے تو حکومت پیچھے ہٹتی ہے، کیونکہ حکومت کو ویسے فرق کوئی نہیں پڑتا، وہ ان کے پتہ ہے کہ اب یہی ہے کہ ہم اداروں میں بیٹھے لوگوں کو نوازیں، ان کی جیبیں بھریں اور ان کو خوش کریں تاکہ وہ بالکل ہمارے ساتھ ہوں۔ یہ کوشش ہے کہ الیکشن رگ کریں جہاں جہاں جس طرح سے بھی ہو سکتا ہے، اور انہوں نے اسی طرح اداروں کو کمزور کیا۔ یہ ماضی میں آرمی چیفز کو BMW آفر کرتے ہیں، یہ جناب ان کو مراعات آفر کرتے ہیں، یہ تک ہو چکا ہے ان کے ساتھ۔ تو یہ ان کا انداز ہے کہ اگلوں کو اس طرح سے گھیر لو، ان کو نواز کر، پیسے دے کر، جو بھی ہو سکے بریف کیس چلاؤ، جو بھی ہو سکتا ہے کرو، اور اداروں میں بیٹھے لوگوں کو اپنے ساتھ ملاؤ تاکہ وہ پھر سرکار کے لیے، ریاست کے لیے، آئین کے لیے کام نہ کر رہے ہوں، وہ صرف ہماری ذات کے لیے کام کر رہے ہوں، جس طرح ہم کہہ کے دیکھیں پھر ہم آپ کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں۔ یہ ان کی صورتحال ہے کہ اپنے لیے دیکھیے 1 ارب روپے سے زیادہ تو شہباز شریف اپنے دوروں پر خرچ کر چکے ہیں، 1 ارب روپے سے زیادہ۔ تو یہ اس طرح سے ان کی حرکتیں ہیں، اور یہ پھر کہتے ہیں کہ جناب کہ ہمارے اوپر الزامات لگا دیتے ہیں جی کرپشن کے، ہمیں مافیا کہہ دیا، ہمیں کیسے مافیا کہہ دیا۔ آپ سارے کام ہی وہ کرتے ہیں جو بالکل مافیا والے کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔